ब्यूटिशियन نے اسے آخری ٹچ دیتے ہوئے دوپٹہ سیٹ کر دیا اور پھر اس پر ایک نظر ڈال کر اسے خود کو آئینے میں دیکھنے کے لیے کہا تھا، اور وہ بے دلی سے پلٹ کر خود کو آئینے میں دیکھتی رہی اور حیران و پریشان کھڑی تھی۔ اتنا روپ تو اس پر اس وقت بھی نہیں آیا جب وہ پہلی بار دلہن بنی تھی، جب اس کا نوخیز حسن سرائے جانے کے قابل تھا، اور اب مرجھائی ہوئی رنگت اور افسردہ آنکھوں کے باوجود اس پر حسن ٹوٹ کر بکھرا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ خود کو آئینے میں دیکھتی رہی، جبکہ بیوٹیشین اپنا سامان سمیٹتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی ہلکورے لینے لگی تو اس نے آنکھیں چپکتے ہوئے اس نمی کو حلق میں اتار لیا۔ اگر مقدر نے اس کے حق میں یہ فیصلہ کیا تھا تو وہ اس فیصلے کو اب دل سے مان چکی تھی، اور اب اس پر افسردہ ہونا نہیں بنتا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی اور گاؤں کی چند خواتین نے دروازہ کھول کر جھانک کر اسے دیکھا۔ عمومی طور پر گاؤں کے ماحول ایسے ہی ہوتے ہیں، دلہن کو دیکھنے کا تجسس ہر ایک میں ہوتا ہے۔ وہ چند خواتین تھی جنہیں دیکھتے ہوئے وہ صوفے پر ٹک سی گئی۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو، بھلا دیکھنے میں لگ رہی ہے یہ 2 بچوں کی ماں۔ ایک آنٹی نے آگے بڑھ کر اس کا تفصیلی جائزہ لیا تھا اور پھر منافقت بھری مسکراہٹ سے اسے دیکھ کر دور ہو گئی۔ وہ اس سے زیادہ دور نہیں کھڑی تھی جب اس نے جھکتے ہوئے دوسرے کان میں سرگوشی کی۔ کوئی بیوہ اپنی دوسری شادی پر ایسے تیار ہوتی ہے؟ سجاوٹ تو دیکھو جیسے پہلی بار دلہن بن رہی ہے۔ کمرے میں اور بھی بہت ساری خواتین تھیں، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی سماعت ان پر اٹک گئی۔ کیا بات کرتی ہو تم نے وہ بات نہیں سنی؟ من پسند شوہر مل جائے تو عورت پر ایسے ہی روپ آتا ہے، اب مرضی کا دولہا ملا ہے۔ تیسری نے بھی کندھوں سے جھانکتے ہوئے ان دونوں کی باتوں کو سنا تھا۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اس نے اور اس کے دیور نے مل کر اس کے پہلے شوہر کو اپنی سازش کا شکار بنا دیا، اور اب دیکھو تو ابھی عدت ختم ہوئی اور دوبارہ سے اس کی دلہن بن گئی۔ اتنا جلدی تو دل بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ وہ کڑی نظروں سے انہیں دیکھتی رہی، آنکھ بھر کر۔ جب انہوں نے اس کی طرف متوجہ ہو کر دیکھا تو پھر خود ہی بغلیں جھانکتی ہوئے ایک دوسرے سے دور ہو گئی۔ چلو جا کر دولہا دیکھتے ہیں، مجھے لگتا ہے بارات آ گئی ہے۔ وہ جب مسلسل غصے بھری نظروں سے ان کو دیکھتی رہی تو انہوں نے اس کمرے سے نکل جانا ضروری سمجھا، اور ان کے نکلتے باقی چند خواتین بھی ایک ایک کر کے نکل گئی۔ جب ناہید بیگم کمرے میں داخل ہوئی، ماشاءاللہ میری بیٹی کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ انہوں نے جھکتے ہوئے اس کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چھوا تھا۔ امی، فاطمہ اور روحان کدھر ہیں؟ اس کے لہجے سے اپنے بچوں کے لیے بےتابی چھلک رہی تھی۔ وہ دونوں ندا کے پاس ہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اتنی افسردہ کیوں ہو میری جان؟ ان کے محبت بھرے انداز پر وہ ٹوٹ کر بکھر گئی اور انہوں نے سمیٹتے ہوئے اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ باہر بارات آ چکی ہے، تمہاری افسردگی مجھے اچھی نہیں لگ رہی۔ تم تو میری بہادر بیٹی ہو۔ حالانکہ ان کی اپنی آنکھیں بھی شدت سے برس رہی تھیں۔ اپنی بیٹی کے نصیب انہیں رلا رہے تھے کہ نہ جانے اب اس کے ساتھ کیا ہوتا، لیکن وہ ماں تھیں، تسلی دینا جانتی تھیں۔ امی، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میرا یہ فیصلہ غلط ثابت ہوگا؟ اس نے اپنا اندیشہ ظاہر کیا۔ کیونکہ تم زیادہ سوچ رہی ہو۔ تمہیں خدا پر بھروسہ نہیں ہے؟ اس میں بھروسہ رکھو، جو کچھ کیا ہے خدا نے کیا ہے تمہارے ساتھ، اور وہی ہر چیز کو تمہارے لیے بہترین کر دے گا۔ ایک ماں کی نرم تسلیاں ہی تو اس کے دل میں اٹھے ہوئے ہر طوفان کے ٹلنے کا سبب بن جاتی تھیں، اور اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ ناہید بیگم واپس چلی گئی اور کچھ ہی دیر کے بعد اسے چند لڑکیاں لینے کے لیے آئی تھیں۔ نکاح کا وقت ہو رہا تھا۔ دل بڑی شدت سے کانپ رہا تھا۔ اس کا پہلا تجربہ اتنا تلخ رہا تھا کہ اب ایک بار پھر کسی بھی شخص پر بھروسہ کرنا اس کے لیے وبال جان تھا، چاہے وہ شخص ولی لغاری ہی کیوں نہیں۔ یہ کوئی بہت بڑا فنکشن نہیں تھا، بس ایک چھوٹا سا فنکشن جس میں سادگی سے ان کا نکاح ہونا تھا۔ محلے کی چند خواتین اور تھوڑے رشتہ دار، جبکہ ولید کی جانب سے بھی بس اس کی ماں اور چند گنے چنے لوگ تھے۔ اسٹیج پر بیٹھا وہ اس کا منتظر تھا۔ اس نے بس ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا تھا، جس کے تاریک چہرے پر اس وقت سخت تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ شائستہ بیگم اس کے بالکل قریب بیٹھی تھی۔ ولید کے چہرے پر مسلسل برہمی چھائی ہوئی تھی۔ شائستہ بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اشارہ کیا تو بادل نخواستہ وہ اٹھا اور اسٹیج کے کنارے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا اور ولید نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے اسٹیج پر چڑھا لیا۔ وہ اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ جب قاضی صاحب نے نکاح شروع کیا اور وہ مسلسل سر جھکائے بیٹھی رہی، دل شدت سے کانپ رہا تھا اور بس ایک التجا ہی بلند ہو رہی تھی کہ پروردگار اس بار نہیں۔ ناہید بیگم اس کے قریب کھڑی تھی۔
عائزہ احمد، دکتر نثار احمد، آپ کا نکاح 50,000 حق مہر لہید لغاری ولد سلطان لغاری سے بڑھایا جاتا ہے، کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب نے پوچھا تھا اور وہ بس سر جھکائے بیٹھی رہی۔ نبوں نے بس ہلکی سی سرگوشی کی تھی۔ جی قبول ہے۔ ایجاب و قبولیت کے مراحل طے پا گئے۔ اس نے نکاح نامے پر دستخط کھینچ دیے اور اس روز وہ ولی لغاری کے مقدر میں لکھ دی گئی۔ اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا مقدر یوں بازی پلٹے گا اور اسے اس شخص کے قدموں میں ڈال دے گا۔ جو کچھ ہوا تھا وہ گزر چکا تھا۔ وہ ماضی سمجھ کے فراموش کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ماضی نے یوں پلٹ کر اسے حال میں بھی وہ سب کچھ فراموش نہ کرنے دیا تھا جو کہ وہ فراموش کرنا چاہتی تھی۔ سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اس نے بس اپنی خوشیاں اور اپنے بچوں کے لیے باپ کا سہارا مانگا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ کچھ مانگ بھی نہیں سکتی تھی، دل ہی اتنا بوجھل تھا۔ باری باری سب لوگ آگے بڑھ کر اس کا اور ولید کا منہ میٹھا کرواتے اور مبارکباد دے کر اتر جاتے۔ سنا ہے پہلے شوہر سے لو میرج کی تھی۔ یاد ہے وہ کتنا خوش تھا جس روز اس کا نکاح ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد سے ہلکی پھلکی سرگوشیاں جاری تھیں۔ وہ بس پہلو بدل کر بیٹھی رہ گئی۔ نظریں اٹھا کر اس نے اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے اس شخص کو دیکھا تھا جو سنجیدہ تاثرات لیے یوں بیٹھا تھا جیسے اس کے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہ قائم ہوا ہو۔ فاطمہ اور روحان اس کے قریب آ گئے۔ ندا نے انہیں سنبھالا ہوا تھا۔ اگر تم کہو تو انہیں ہمارے پاس رکنے دو، 1-2 دنوں تک لے جانا۔ ندا نے جھکتے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ نہیں ندا، میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ بچوں کی خاطر اس نے یہ تل گھونٹ بڑھا تھا۔ تو پھر وہ بچوں کو کیسے بے سہارا یہاں پر چھوڑ کر چلی جاتی؟ رخصتی کا شور اٹھا اور ایک بار پھر وہ اس گھر سے رخصت ہو کر اسی گھر میں جا رہی تھی جہاں زندگی نے اسے نہ جانے کتنے رنگوں سے متعارف کروایا تھا جن کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ شائستہ بیگم نے چند ہلکی پھلکی رسمیں سر انجام دی۔ بھلے ہی اس کی دوسری شادی تھی لیکن ولید کی پہلی شادی تھی اور وہ اپنے بیٹے کی خوشی کو بھرپور طریقے سے منانا چاہتی تھی۔ شائستہ بیگم نے اشارہ کیا اور ولید کی کزنس اسے لاتے ہوئے کمرے میں بٹھا کر گئی۔ ولید کے کمرے کو ہلکا پھلکا سجایا ہوا تھا۔ بچوں کو انہوں نے اپنے پاس ہی سلا لیا۔ دن بھر کے تھکے ہوئے بچے تھوڑی ہی دیر میں سو گئے۔ شائستہ بیگم نے انہیں اپنے پاس لٹا لیا تھا۔ ویسے بھی آج کی رات تو وہ کم سے کم بچوں کو اپنے پاس رکھنا چاہتی تھیں۔ ولید کے کمرے میں وہ دلہن کے روپ میں موجود تھی اور ولید کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ شاید بیگم اسے ایک بار پھر اسی گھر میں دلہن بنا کر لے آئی تھی۔ ایک ایسی رات وہ پہلے بھی اس گھر میں گزار چکی تھی اور اس رات کو اس نے آج تک فراموش نہیں کیا تھا۔ وہ کوئی قابل فراموش رات تھی جسے وہ بھول جاتی؟ وہ تو اس کے ذہن پر کسی تاریکی کی طرح چھائی ہوئی تھی جو کبھی بھولے ہی سے نہیں بھولتی۔ وہ اسی تکلیف دہ رات کے آثار میں تھی جب دروازہ کھلا اور آنے والی شخصیت کو دیکھ کر وہ خود میں سمٹ گئی۔ ولید اپنی بھرپور شان و شوکت کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے نظر اٹھا کر ولید کو دیکھا تھا اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے ولید کی نظروں میں طنز ابھر آیا ہو۔ اس نے فوراً اپنی پلکوں کو جھکا لیا۔ وہ شخص کی نظروں کی تاب نہیں لا سکتی تھی جو قدم قدم چلتے ہوئے اس کے قریب آ رہا تھا اور بالکل اسی طرح اس کا دل دھڑکتے ہوئے اس کے حلق کے قریب جا رہا تھا جیسے حلق میں اٹکی ہوئی سانس اس کی موت کی وجہ بن جائے۔ وہ اس کے بالکل قریب بیٹھ گیا، اس کے چہرے کو بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سوچ رہا ہوں زندگی بھی کیسے کیسے رنگ بدلتی ہے۔ ایک بار منگیتر، پھر بھابھی اور پھر بیوی۔ ایک چھوٹی سی زندگی میں تم سے کتنے تعلقات بن گئے۔ وہ بس دھڑکتے ہوئے دل سے اپنی انگلیوں کو مسلتے بیٹھی رہی۔ تم بتاؤ، تمہیں ان میں سے کون سا رشتہ اچھا لگا؟ یا تمہیں یہ سب رشتے ہی اچھے نہیں لگے بلکہ وہ نامکمل رشتہ اچھا لگا جو اس رات بنتے بنتے رہ گیا؟ اس نے آتے ہی اس رات کا تذکرہ چھیڑا تھا جسے وہ کبھی یاد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ولید، وہ سب، اس نے وضاحت دینا چاہی۔ خبردار، اگر آج کے بعد میری بات کو ٹوکنے کی کوشش بھی کی تو میں وحید بھائی نہیں ہوں۔ وہ بس اسے دکھ سے دیکھتی رہ گئی۔ وحید بھائی بھی تمہاری محبت میں مارے گئے بیچارے، تم سے محبت کرتے تھے اور تمہاری محبت کے جھوٹے جال میں پھنس کر بے موت مارے گئے۔ وہی محبت کا جال جس میں تم مجھے پھنسانے کے لیے آئی تھی نا؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ جب اس کی آنکھوں سے نکلتا ہوا نمکین پانی اس کے حسین چہرے کو بھگو گیا۔ رونا کس بات کا آ رہا ہے تمہیں؟ اس بات پر میں سچائی جان گیا ہوں یا وحید بھائی کی موت پر پچھتاوا ہو رہا ہے؟ وہ بار بار وحید کا ذکر کر رہا تھا
جیسے وہ سننا نہیں چاہتی تھی۔ ولید چپ ہو جائے، خدا کے لیے، میں آپ کی بیوی ہوں، اب وحید سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس کی اس بات پر ولید نے سختی سے اس کے بازوؤں کو جھنجھوڑتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا تھا۔ وہ اس کے بےحد قریب تھی، لیکن پھر بھی وہ نفرت اور حقارت سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کیسے رشتہ نہیں ہے؟ یہ رشتہ تم نے بنایا تھا اور پورے دل سے مجھے ٹھکرا کر، اور اب تم کہہ رہی ہو تمہارے ان سے کوئی رشتہ نہیں۔ ان کے بچوں کی ماں ہو تم، ان کی دسترس میں رہی، ایسی عورت جس نے انہیں محبت کے جال میں پھنسا کر کہیں کا نہیں چھوڑا، اور یہ رشتہ تو مرتے دم تک تمہارے ساتھ قائم رہے گا۔ اسے اسی طرح جھنجھوڑتے ہوئے اس نے بیڈ سے نیچے اتار دیا تھا۔ مجھ پر اور میری کسی بھی چیز پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے، یاد رکھنا، جب تک میرے ساتھ رہو گی تم اپنے مکافات کو بھگتی رہو گی۔ تم نے کیا سوچا تھا ایک بھائی کی آغوش سے نکلو گی اور دوسرے کی آغوش میسر آ جائے گی تمہیں؟ تو تمہاری بہت بڑی بھول ہے۔ ابھی اور اسی وقت جاؤ اور یہ حلیہ چینج کرو، مجھے تمہیں دیکھ کر کوفت ہو رہی ہے۔ اس نے اسے خود سے دور دھکیل دیا اور وہ لڑکھڑاتے ہوئے سنبھل گئی۔ اس نے دکھ سے پلٹ کر ولید کی طرف دیکھا تھا، جو غصے سے اسے دیکھتے وہاں سے اٹھ گیا۔ اپنے سگریٹس کی پیکٹ اٹھا کر وہ سیدھا بالکنی میں چلا گیا۔ اس نے اپنا حلیہ بھی درست نہیں کیا تھا، شاید وہ اسے ایک پل کے لیے بھی اپنے سامنے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اتنی نفرت! وہ دکھ سے اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ آنسو ٹوٹ کر اس کی آغوش میں گرتے رہے۔ اس نے وہیں فرش پر بیٹھتے ہوئے اپنے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ شدت سے روتی رہی، اتنی شدت سے کہ جیسے اس کے مقدر میں صرف رونا لکھ دیا گیا ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کاتب تقدیر نے اسے ایک پل کا سکون نہیں دیا تھا۔ اس نے جتنی اذیتوں کو جھیلا تھا، جتنے دکھ برداشت کیے تھے، اس کے بعد اسے ایک حسین رات میسر ہونی چاہیے تھی، ایک ایسے ہمسفر کے ساتھ جو اس کی محبت کو سمجھتا، اس کے کہے پر اعتبار کرتا۔ لیکن شاید ابھی بہت سی آزمائش مطلوب تھی، اور کتنی آزمائشوں سے گزر کر اس نے ایک ایسی راہ کا انتخاب کرنا تھا جس راہ کے متعلق اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وقت اسے کن آزمائشوں سے گزار کر کون سے رازوں کی پرتوں سے پردہ اٹھانے والا تھا وہ انجان تھی، لیکن قسمت اس سب سے باخبر تھی، جس نے دور سے ایک روتے ہوئے دیکھ کر رخ پھیر لیا تھا۔ شاید ابھی وہ اس پر رحم نہیں کھا سکتے تھے۔ نکلتے سورج کے ساتھ ہی ناہید بیگم ندا کے ساتھ مل کر اس کے لیے ناشتہ لے کر آئیں۔ رسم کے مطابق شائستہ بیگم نے ان کا اچھے سے استقبال کیا اور ملازمہ کو بھیج کر حکم دیا تھا کہ دولہا اور دلہن دونوں کو بیدار کر کے ناشتے کے لیے بلاؤ۔ بچوں کو انہوں نے ناشتہ کروا دیا تھا۔ وہ جو رات دیر تک صوفے پر بے چین رہی تھی، اسے فجر کے بعد ایک پرسکون نیند نے گھیرا، اور وہ ابھی تک گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی جب ملازمہ نے دروازے پر دستک دی اور وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے دروازہ کھول کر جھانکا تھا۔ ملازمہ نے اسے شائستہ بیگم کا حکم دے دیا اور وہ واپس پلٹ آئی، ایک نظر ولید پر ڈال کر وہ تذبذب کا شکار کھڑی تھی۔ ولید کو جگائے یا رہنے دے؟ لیکن اب شائستہ بیگم نے کہہ دیا تھا، اس کی امی اور بھابھی نیچے آئی تھیں تو جگانا ضروری تھا، اسی لیے اس نے نرمی سے اس کے کندھے کو جھنجھوڑا۔ ایک بار، دو بار، اور تیسری مرتبہ اس نے اپنے سرخ آنکھوں کو کھول کر اس کے چہرے پر گاڑ دیا تھا۔ وہ بے اختیار 2 قدم دور ہو گئی۔ اس میں ڈھیلے ڈھالے شرٹ ٹراؤزر میں وہ بالکل معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی؟ صرف 25 سال، اور زندگی نے اسے اتنی اذیتوں سے متعارف کروا دیا تھا۔ نیچے امی اور ندا بھابھی آئی ہیں تو ناشتے کے لیے آنٹی بلا رہی ہیں، آپ پلیز اٹھ کر فریش ہو جائیں، اس نے کہہ دیا، اور ولید نے مزید سخت نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تیار ہو کر نیچے چلی جاؤ، اور خبردار آج کے بعد مجھے جگانے کی یا چھونے کی کوشش کی تو صبح صبح تمہاری منحوس شکل دیکھ کر اپنے دن کا آغاز نہیں خراب کر سکتا، اس لیے ابھی سے سمجھ جاؤ، اس نے سخت لہجے میں کہہ دیا، اور کربٹ بدل کر ایک بار پھر سو گیا، جبکہ وہ اس کی پشت کو دکھ سے دیکھتی رہ گئی۔ چپ چاپ اسے کچھ دیر دیکھنے کے بعد وہ فریش ہونے چلی گئی، اور فریش ہونے کے بعد اچھا سا ڈریس پہن کر ہلکا پھلکا میک اپ سجا کر چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ کو بھی سجا لیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ لوگوں کے لیے مزید تجسس کا باعث بنے یا اس کی ماں اسے افسردہ دیکھ کر افسردہ ہو جائے۔ اس نے ایک عرصے سے دکھ کو اپنے اندر سمیٹنے کا ڈھنگ سیکھ لیا تھا اور اب اسی کو استعمال کر رہی تھی۔ نیچے جاتے ہوئے اس نے شائستہ بیگم سے کہہ دیا کہ ولید تھوڑی دیر تک جاگنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور شائستہ بیگم سمجھ گئی تھی۔ ماں سے ندا بھابھی سے ملاقات کرنے کے بعد اس نے سب کے ساتھ مل کر ناشتہ کیا۔
بچے اس گھر میں ایک بار پھر واپس آ جانے پر کافی ایکسائٹڈ ہو رہے تھے، اسی لیے گھومتے پھرتے ہوئے گھر کا جائزہ لے رہے تھے۔ روحان اور فاطمہ دونوں ہی جڑوا بچے تھے اور دونوں کی عمر 3 سال تھی۔ گھر بھر کے لاڈلے اور شائستہ بیگم کی تو ان دونوں میں جان بستی تھی۔ ابھی وہ لوگ ناشتے سے فری ہوئے تھے جب علی سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے چلا آیا۔ اسی وقت وہ کافی فریش لگ رہا تھا۔ وہ بس درکتے ہوئے دل کے ساتھ اسے دیکھتی رہی اور توقع کے خلاف اسے نہ صرف ناہید بیگم سے جھک کر پیار لیا تھا بلکہ ندا کو بھی اچھی طرح سلام کیا۔ سو وہ مطمئن تھی کہ ان دونوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ شائستہ بیگم نے اسے اشارہ کیا تو وہ فوراً اٹھی اور ملازمت سے کہہ کر ناشتہ لگوا دیا تھا۔ ولید ناشتہ کرنے چلا گیا اور وہ کچھ دیر ماں کے پاس بیٹھی رہی۔ ناہید بیگم اسے جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر پوچھتی رہی، سب ٹھیک تو ہے نا میری جان؟ ولید کا رویہ تمہارے ساتھ اچھا ہے؟ اور اسے نرمی سے ان کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا۔ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، میں بہت خوش ہوں، سارے اندیشے ختم ہو گئے امی، ولید بہت اچھے ہیں۔ اس نے بات کو سنبھال لیا تھا۔ آخر کب تک وہ اپنی پریشانیوں سے دوسروں کو پریشان کیے رکھتی؟ کب تک اس کے والدین صرف اس کی ذات کی وجہ سے بے سکون رہتے؟ اب تو اس نے خود سے وعدہ کر رکھا تھا وہ یہاں رہتے ہوئے مر جائے گی، اذیتیں جھیلتے جھیلتے ختم ہو جائے گی، لیکن کسی کو بھی اپنی وجہ سے بے سکون نہیں کرے گی۔ اس کی زندگی میں جو لکھا تھا سو لکھا، لیکن اب اور نہیں۔ ولید نے دوسرے دن ہی آفس جوائن کر لیا۔ اس نے سوچا تھا بس ایک رات کا غصہ، لیکن یہ صرف ایک رات کا غصہ نہیں تھا، یہ غصہ مستقل قائم رہا۔ ولید نے اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھا، وہ اپنے سارے کام خود کرتا یا شائستہ بیگم سے کہہ کر کروا لیتا۔ شائستہ بیگم بھی ان کے رویوں کو نوٹ کر رہی تھی۔ بچوں سے تو وہ نوٹ ٹوٹ کر محبت کرتا تھا۔ روحان اور فاطمہ دونوں میں اس کی جان بستی تھی اور اب دونوں نے اسے بابا کہنا بھی شروع کر دیا تھا۔ وہ پہلے بھی اسے بابا کہتے تھے۔ جب سے وحید کی ڈیتھ ہوئی تھی ان کے لیے ان کا باپ ولید ہی تھا۔ شائستہ بیگم ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر مطمئن تھی، لیکن اندر جو کچھ ہلچل تھی اسے بھی خوب واقف تھی۔ ولید نے اسے سختی سے اپنے قریب آنے سے منع کر رکھا تھا، اپنی چیزوں کو ہاتھ لگانا، حتیٰ کہ اسے بات بات پر بری طرح ذلیل کر دیتا۔ ہر بات میں اس کے ماضی کی کسی نہ کسی بات کو بنیاد بنا کر اسے شرمندہ کرنے سے باز نہیں آتا تھا، اور وہ چپ چاپ اس کا چہرہ دیکھتی رہ جاتی۔ اسے کیا کہتی، مقدر نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا تھا وہ قصوروار نہیں تھی، لیکن ولید کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس میں ولید کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ اس طرح کی باتیں کرنا اس کا حق بنتا تھا۔ آخر اس نے بھی ایک ایسا دھوکہ کھایا تھا جس کے بعد شاید اس کا اعتبار ہی عائزہ سے اٹھ چکا تھا، اور اب وہ زندگی بھر اس پر اعتماد نہ کر پائے گا۔ ان کی شادی کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ اسے 1 ہفتے میں وہ ایک دن کے لیے ناہید بیگم کے ہاں رہنے کے لیے گئی اور پھر واپس آ گئی۔ یہ سب کچھ اس کے لیے انجان نہیں تھا اور ساری ذمہ داریوں کو پہلے بھی نبھا کر گئی تھی، اور اب بھی اس نے ساری ذمہ داریوں کو اپنے سر پر اٹھا لیا۔ اس روز بھی وہ ڈنر ولید کی مرضی سے بنوا کر کچن سے باہر آئے۔ روحان اور فاطمہ دونوں کو فیڈر دے کر اس نے چینج کروایا اور پھر انہیں سلانے چلی گئی۔ ولید کو آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ شائستہ بیگم جائزہ لیتی ہوئی نظروں سے اس کا بکھرا بکھرا حلیہ اور مرجھایا ہوا چہرہ دیکھتی رہ گئی، اور پھر نرمی سے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ وہ اٹھتے ان کے قریب چلی آئی۔ وحید کی ڈیتھ کے بعد شائستہ بیگم نے اسے بات کرنا کم کر دی تھی، بہت کم، بلکہ انہوں نے کسی بھی معاملے پر بولنا چھوڑ دیا تھا۔ وحید کی موت ان کے لیے گہرا صدمہ تھی، اور اس صدمے سے باہر آنا ان کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ اسے لگتا تھا کہ باقی سب کی طرح شائستہ بیگم بھی اسے وحید کی موت کا ذمہ دار تصور کرتی ہیں، لیکن آج ان کا رویہ قدرے بہتر تھا۔ انہوں نے سنجیدگی سے اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہارے خد و خال کو؟ تمہاری خود پر کوئی توجہ نہیں۔ وہ بس خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھتی رہی۔ اب انہیں کیا بتاتی کہ وہ کس کے لیے بن سنور کر رہے، اس شخص کے لیے جو اس کی ہر ادا میں کوئی نہ کوئی تذلیل ڈھونڈ لیتا ہے۔ آنٹی، دل نہیں چاہتا۔ اس کی آواز حلق میں اٹک گئی۔ شائستہ بیگم سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ جو ہونا تھا سو ہو گیا ہے۔ تم جانتی ہو کہ ولی تم سے محبت کرتے، میں اس بات سے واقف ہوں، تو تم کیسے واقف نہیں ہو سکتی؟ اس کے دل میں محبت کی چنگاری موجود ہے، اسے بس بھڑکانا باقی ہے۔
اور اگر تم اس سے یوں کوسوں دور رہو گی، اسے اپنی محبت کا احساس نہیں دلاؤ گی، اپنا حق نہیں جماؤ گی، تو شاید وہ ہمیشہ کے لیے تم سے دور ہو جائے۔ محبت دو دلوں کا کھیل ہے، اور یہ دو دلوں کو جوڑ کر رکھتی ہے۔ تم خود اس کے دسترس میں جانے کے لیے بےتابی ظاہر کرو تاکہ وہ تمہارے حق کو تم سے دور نہ کرے، اور اس حقیقت کو تسلیم کرے کہ تم اب اس کی بیوی ہو۔ وہ ان کی باتوں کو سمجھ رہی تھی، وہ جو کچھ کہنا چاہتی تھی وہ اس بات کی گہرائی تک جا چکی تھی۔ آنٹی، میں بہت بار کوشش کر چکی ہوں، لیکن اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے سر جھکا لیا تھا۔ شائستہ بیگم نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مرد زیادہ دیر تک نہیں ٹک سکتا، خاص طور پر جب بازی خوبصورت عورت کے ہاتھ میں ہو۔ تم نہ صرف خوبصورت ہو بلکہ اس کی پسندیدہ عورت ہو۔ ایک بار میرے کہنے پر کوشش تو کرو، مجھے یقین ہے وہ مان جائے گا۔ وہ خود کو تمہارے قریب آنے سے نہیں روک پائے گا۔ بچے سو گئے ہیں، اٹھو اور خود کو اچھی طرح اس کے لیے آراستہ کر لو۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ شائستہ بیگم جو کچھ اسے سمجھا رہی تھی وہ بالکل حقیقت تھی، لیکن اس کے دل کے خدشے بھی بے مول نہیں تھے۔ وہ جو کچھ سوچ رہی تھی وہ حقیقت پر مبنی تھا۔ آنٹی، اس نے کپکپاتے ہوئے لبوں سے التجا کرنی چاہی تھی، لیکن شائستہ بیگم نے سختی سے ٹوک دیا۔ میں کچھ نہیں سنوں گی۔ میں ڈنر کر چکی ہوں اور دوا لے کر اپنے کمرے میں سونے جا رہی ہوں۔ بچے میرے پاس ہیں اور جلدی میں بچوں کے لیے نینی کا انتظام کر لوں گی۔ تم خود پر توجہ دو، ولید پر توجہ دو، اور ہر حال میں مجھے سب کچھ چاہیے جس کے بغیر اس کا کوئی رشتہ بھی مکمل نہیں۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا، اسے آنے والے اندیشوں سے آگاہ کر رہا تھا، لیکن دماغ نے جیسے شائستہ بیگم کی باتوں کو فوراً پک کر لیا۔ اس نے کوئی پازیٹیوٹی ڈھونڈ لی تھی، اس لیے وہ بار بار اسے ایک موقع دینے کی التجا کر رہا تھا۔ اس بار اس نے سارے خدشات کو سائڈ پر رکھ دیا۔ شائستہ بیگم نے ٹھیک کہا تھا، وہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ ولید کی من پسند عورت تھی۔ سو سے دامن چڑھانا اتنا آسان نہیں تھا۔ اس نے ہلکے سرمئی رنگ کی ساڑی کا انتخاب کیا۔ تم جانتی ہو ساڑی میں لپٹا ہوا تمہارا وجود اتنا دلکش ہے کہ اگر مجھے اس پر دیوان لکھنا پڑے تو میں ادیب بن جاؤں۔ برسوں پہلے اسی شخص کی گئی سرگوشی اس کے کانوں میں رس گھول گئی۔ ایک مبہم سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو کر گزرے۔ گہرا گلا، شفاف چمکتے ہوئے بازو، جالی دار پلو سے جھانکتی ہوئی نازک کمر، اور دودھ جیسی کمر پر جگمگاتا ہوا سیاہ تل۔ وہ کم حسین نہیں تھی، اتنی حسین اور دلکش تھی کہ کوئی بھی شخص اس پر بری طرح فریفتہ ہو جاتا۔ نہ جانے کتنے دنوں کے بعد اس نے میک اپ باکس کھولا تھا۔ اسموکی آئیز پر ڈارک لپسٹک، اس نے بالوں کو اسٹریٹ کر کے کھلا چھوڑ دیا۔ خود کو آئینے میں دیکھ کر اس کے رخساروں پر گلال اتر آیا۔ بے پناہ سرخ رنگت کے ساتھ اس نے سر جھکا دیا۔ دودھ جیسی رنگت میں کھلی ہوئی سرخیاں اس کے اندر اٹھتے ہوئے طوفانوں سے آگاہ کر رہی تھیں۔ وہ آئینے میں اپنے عکس کو دیکھ کر پہچانتی رہی۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ کسی کا بھی ایمان ڈگمگا سکتی تھی، لیکن اسے آج یہ ساری بجلیاں ولی لغاری پر گرانی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا، آج ہر حال میں اس شخص کو اپنی محبت کا یقین دلا کر رہے گی، اس کے سارے گلے شکوے دور کر دے گی۔ وہ چاہے جتنا بھی ناراضگی کا اظہار کر لے، لیکن محبت سے اسے سمیٹتے ہوئے ہر بات سمجھائے گی۔ وہ اسے سمجھائے گی کہ اس کی دھڑکنوں پر لکھا ہوا نام ہمیشہ سے ولید کا تھا۔ سب کچھ مکمل تھا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا، وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ پلٹ کر دیکھنا اس کے لیے محال ہو رہا تھا۔ ولید نے اس کی پشت کو دیکھا۔ پورا کمرہ خوشبو سے مہک رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر ولید کو دیکھا اور ولید جیسے ساکت رہ گیا۔ دل کی دھڑکنیں اس کے پورے وجود میں تاش برپا کر رہی تھیں۔ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، قیامت خیز حلیے میں، جس کا جگمگاتا ہوا حسن اسے پاگل کر دینے کے لیے کافی تھا۔ اور ولید کو یوں ساکت کر کر خود کو تکتا ہوا پا کر وہ بری طرح لبوں کو کچلتے ہوئے پلکیں جھکائے کھڑی تھی، انگلیوں کو مروڑتے ہوئے اپنے اندر اٹھتے ہوئے طوفانوں پر پیرے بٹھانے کے چکروں میں تھی۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ طوفان بے باک ہوتے ہیں۔ دل کا رہزنا پورے وجود کو بےتاب کر رہا تھا جب وہ قدم بڑھاتے ہوئے اس کے قریب آنے لگا۔ اسے قریب آتا ہوا دیکھ کر وہ مزید سر جھکانے لگی تھی۔ مزید اس کے بعد بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اتنا قریب کہ ان دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کی سانسوں میں مل رہی تھیں۔ ہاتھ بڑھا کر ولید نے نرمی سے اس کے لبوں کو چھوا تھا اور پھر تھوڑی سی اس کے چہرے کو سہارا لیتے ہوئے اپنے چہرے کے قریب کر لیا۔ آئزہ نے اپنی لرزتی ہوئی پلکوں کو بند کر رکھا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس شخص کی تپش لیتی ہوئی نگاہوں کا سامنا کرتی۔
اس نے کمر سے تھامتے اسے اپنے قریب کر لیا۔ ولید کی سانسیں اس کے چہرے پر پڑتے اسے مزید خود میں سمر جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ جب وہ ہلکا سا جھکا اس کے کان کے بالکل قریب، ایک غراتی سرگوشی کو اس نے سنا تھا اور پٹ سے آنکھوں کو کھول لیا۔ اچھی لگ رہی ہو، مگر اتنی اچھی نہیں لگ رہی جتنی اس رات لگ رہی تھی۔ اس رات دیور تھا تو بے باکی زیادہ تھی، آج شوہر ہوں تو خود کو آدھا ننگا کیا۔ اس کا گہرا طنز اس کے وجود میں زہر گھول گیا، اس کا پورا وجود لرز اٹھا تھا۔ وہ بے اختیار 2 قدم اس سے دور ہو گئی۔ وہ سب کچھ، وہ اس رات کا راز، وہ کیوں بار بار دہراتے اسے زمین پر گر جانے پر مجبور کرتا رہا؟ ولید ایسا نہیں تھا، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ اس رات، اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، ولید نے سختی سے اس کی گردن کو دبوچتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا۔ اس رات رقاصہ بن کر میرے قریب آئی تھی، وہ آگ پوری کرنے کے لیے جو وحید بھائی پوری نہیں کر سکتا تھا، یا اس طرح کی آگ میں جو تمہارے اندر کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی، جو تمہیں سکون نہیں لینے دیتی تھی۔ حالانکہ مجھے یقین ہے میرا بھائی تم پر جس قدر دیوانہ تھا، تم نے اسے ہر پل خود میں الجھائے رکھا ہوگا۔ تم جیسی عورتوں کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ اور اس نے ولید کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دور دھکیل دیا۔ مجھ جیسی عورتیں کون ہوتی ہیں؟ مجھ جیسی عورتیں ولید؟ آخر ہر بار آپ کیوں اتنا تذلیل اور لہجہ استعمال کرتے ہیں؟ گزرا ہوا ماضی جو بھی تھا، لیکن اب میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کی عزت ہوں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اور ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا اور اسے خاموش کروا گیا۔ ولید نے اس پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے اسے خاموش کر دیا تھا، اور وہ نہیں سوچ سکتی تھی کہ وہ اسے اتنی نفرت کرتا ہے کہ اس حد تک چلا جائے گا۔ وہ بس سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ ماضی، حال، مستقبل، خواہشات، جذبات، سب کچھ تمہارے لیے ایک ڈرامہ ہے، ایک ذریعہ جنہیں تم میں وقت آنے پر استعمال کرتی ہو، اور اگلے لمحے تم انہیں پھینک کر ناسمجھ بچی بن جاتی ہو۔ تو اتنی چھوٹی نہیں ہو کہ کسی کی زندگی سے کھیلتی رہو۔ میری منگیتر تھی، میرے نام سے منسلک تھی، اور میرے بھائی کو الجھائے رکھا، اور جب اس کے دسترس میں آ گئی تو میرے لیے بےتاب ہو گئی۔ آج کیوں نہ میں تمہاری اتنی تیاری کے بدلے میں تمہیں وہ سب کچھ فراہم کر دوں جس کے لیے پھر تمہیں کسی کے دروازے پر نہ جانا پڑے۔ ولید کا لہجہ، اس کے الفاظ تیر کی طرح اس کی روح پر ثبت ہو رہے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے لیے اتنے گھٹیا الفاظ استعمال کرے گا۔ وہ بس روتے ہوئے اسے دیکھتی رہی۔ ولید نے شدت سے اسے خود میں دبوچ کر اس کے لبوں پر جھک کر اسے اپنی درندگی کا نشانہ بنا لیا تھا۔ اس کے وجود میں اپنی وحشت کو انڈیل رہا تھا، اور وہ بری طرح اس کو پکڑ کر برداشت کر رہی تھی۔ اس کے لبوں کو اپنے وجود سے کچلتے ہوئے وہ اس کی گردن تک آیا۔ بے شمار نشانات اس نے چھوڑ دی، اور پھر ہر حد کو پار کرتے ہوئے اس کے قریب آتا چلا گیا۔ اس نے ملتجی نظروں سے اسے دیکھ کر التجا کی تھی، ولید پلیز۔ وہ بری طرح سے سک رہی تھی، لیکن ولید پر جیسے جنون سوار تھا۔ میں اگر آج تمہیں خالی ہاتھ بھیج دوں گا تو ہو سکتا ہے تمہیں کوئی نیا راستہ اختیار کر لو۔ مجھے وحید بھائی سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ جس روز بھی خود چل کر میرے دروازے پر آؤ گی، میں تمہیں ایسے ہی میسر آتا رہوں گا، بے فکر ہو۔ اس کا لمس پر شدت نہیں تھا، اس کے لمس کو برداشت کر سکتی تھی، لیکن اس کی باتیں، اس کا زہر بھرا رویہ، اس کا یوں الزام تراشی کرنا، اسے شدت سے اپنے فیصلے کا اندازہ ہوا۔ اس نے ایک بار پھر غلطی کی تھی، اپنی زندگی کا مذاق بنا لیا۔ اسے کچھ حاصل نہیں ہوا تھا، اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس کی سسکیاں آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی تھیں، لیکن ولید کو پرواہ نہیں تھی۔ اس نے بس اپنی ساری نفرت، اپنا سارا غصہ اس کے وجود میں انڈیل دیا، اور خود پرسکون ہو گیا، جبکہ وہ آنکھیں بند کرنے سے پہلے بھی اسی سرگوشی میں پکار رہی تھی، جس کی پکار پر منہ پھیرتے ہوئے چپ چاپ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس رات اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ اگر اسے اندازہ ہو جاتا تو شاید وہ اس غلطی کو نہ دہراتا۔ اگلی صبح ایک بار پھر 3 بجتے ہوئے الارم پر اس نے آنکھوں کو کھول کر الارم بند کر دیا۔ اسے آفس جلدی نکلنا تھا کیونکہ اس کی ضروری میٹنگ تھی۔ وہ اٹھا، فریش ہونے کے بعد کمرے میں آیا تو اس پر دھیان دیا تھا۔ وہ ابھی تک ویسی لیٹی ہوئی تھی، بند آنکھیں ایک ہی پوزیشن۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا، پوری رات وہ ایسے ہی لیٹی رہی۔ کیا اسے اٹھ کر چینج نہیں کرنا تھا؟ کیا اسے کوئی پرواہ نہیں تھی بچوں کی؟ آئزہ! اس نے سخت لہجے میں اسے پکارا، لیکن اس کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ آئزہ! اس نے دوبارہ قریب ہو کر پکارا، لیکن وہ ویسے ہی پڑی تھی، اور اس نے آگے بڑھ کر اسے کندھے سے جھنجھوڑ ڈالا۔ آئزہ!
اس بار اس کے چہرے پر پریشانی چھا گئی تھی۔ اس کی مدھم ہوتی سانسیں، اس کا ٹھنڈا ٹھار وجود، بے سود پڑی ہوئی لڑکی نے اسے حواس باختہ کر دیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی بڑی قیامت آ کے گزر جائے گی۔ اس نے چیختے اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ شدت سے اسے پکار رہا تھا۔ اس کی تیز آواز کو سن کر شائستہ بیگم کمرے میں آ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ انہوں نے بے تابی سے پوچھا اور پھر ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی تھی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ عائزہ؟ وہ اس کے قریب آ گئی۔ امی یہ بات نہیں کر رہی، امی سے ہوش نہیں آ رہا۔ انہوں نے ولید کے چہرے پر دنیا جہان کی پریشانی دیکھی تھی۔ وہ رو رہا تھا۔ ولید، اسے فوراً ہاسپٹل لے کر چلو۔ شائستہ بیگم بچوں کے پاس رکی۔ آخر ان کے پاس بھی تو کسی نے رکنا تھا، اور اسے بازو میں اٹھا کر وہ گاڑی میں ڈال کر فوراً ہاسپٹل لے کر آیا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے ایمرجنسی شفٹ کر دیا۔ اس کے چہرے پر گہری پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ وہ کیسے اسے اتنی اذیت میں مبتلا کر سکتا تھا؟ بے تابی سے ٹہلتے ہوئے وہ ڈاکٹر کا انتظار کر رہا تھا۔ جب ڈاکٹر نے باہر آ کر اسے جو کچھ بتایا، وہ وہیں فرش پر بیٹھتا چلا گیا۔ آپ کی مسز کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ اگلے آنے والے گھنٹے کافی کریٹیکل ہیں، کیونکہ آپ نے لانے میں بہت دیر کر دی۔ اور اس کا مایوس نگاہوں والے شخص نے اپنے سر کو بری طرح تھام لیا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا زندگی اسے اس دوراہے پر لا کر کھڑا کر دے گی۔ اس کے دل نے شدت سے دعا کی تھی کہ یا اللہ، اس بار نہیں۔ آج سے چند سال پہلے وہ اصلی مسکراتی شوخ چنچل لڑکی عائزہ احمد، جس کی زندگی سے بھرپور کھلکاریوں پر وہ مر مٹا تھا، یہ ٹوٹلی ارینج میرج تھی۔ یہ رشتہ شائستہ بیگم نے پسند کیا تھا اور وہ انہی کے دور پار کے رشتہ دار کی بیٹی تھی۔ ویسے تو سب سے پہلے وحید کا نمبر تھا، لیکن وحید نے صاف انکار کرتے ہوئے کہہ دیا کہ وہ بھی شادی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، اور شائستہ بیگم گھر میں بہو لانے پر بضد تھی۔ اس لیے انہوں نے سب سے پہلے ولید کو زندگی میں ہلچل پیدا کرنے کے لیے اس کا رشتہ طے کر دیا۔ ولید نے پہلے ہی کہہ دیا تھا اسے کوئی لڑکی پسند نہیں۔ جو لڑکی شائستہ بیگم پسند کریں گی وہ اسی سے شادی کر لے گا۔ اور جس روز رشتہ طے ہوا اس روز ہی اس نے پہلی بار عائزہ کو دیکھا تھا۔ وہ سنہری آنکھوں والی لڑکی اس کے دل میں گھر کرتی چلی گئی۔ شائستہ بیگم نے اس کے سر پر سرخ دوپٹہ ڈال دیا اور پھر اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر اس کی انگلی میں پہنا دی تھی۔ ولید نے مسکراتی ہوئی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھا جو سرخ و لال ہو رہا تھا۔ اس نے بھی لرزتی ہوئی پلکیں اٹھا کر ولید کی طرف دیکھا، اور اس کا یوں دیکھنا ولید کو غائل کر چکا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ محبت پہلی بار میں یوں شدت سے اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اس روز اسے پتہ چلا تھا کہ محبت صرف ایک نظر میں بھی آپ کے دل کا حشر بگاڑنے کا سبب بن سکتی ہے، اور اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ چند دنوں کے بعد باقاعدہ منگنی کی تقریب رکھی گئی، اور وہ بے پناہ خوش تھا۔ عائزہ ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اسی لیے ولید کے ساتھ زیادہ فرینک ہونے اور زیادہ کھلی بات چیت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنا دی۔ دونوں ایک دوسرے کے نام سے منسوب ہو گئے تھے، اور اس روز صرف ولید احمد کی دھڑکنوں میں انتشار برپا نہیں ہوا تھا، بلکہ وحید بھی اسے دیکھتے ہوئے بری طرح سے اس پر فدا ہو گیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ زندگی میں کوئی چیز ولید کے لیے منتخب کی گئی ہو اور اس پر وہی لغاری کی نظر نہ پڑے؟ بھلے ہی وہ بڑا بھائی تھا، لیکن وہ ہمیشہ اس کی زندگی میں مداخلت کرتا چلا آیا، چاہے یہ خاموش مداخلت ہی صحیح، لیکن ولید اس سے بے حد محبت کرتا تھا۔ سلطان لغاری نے پہلی بیوی کی ڈیتھ کے بعد دوسری شادی شائستہ بیگم سے کی تھی، اور شائستہ بیگم سے ان کا بیٹا ولید تھا۔ اس وقت ولید کی عمر 6 سال تھی جب شائستہ بیگم سلطان لغاری کی زندگی میں قدم رکھا۔ انہوں نے ہمیشہ سلطان لغاری کی رحم دلی دیکھی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وحید کو کبھی انہوں نے سوتیلا پن محسوس نہیں ہونے دیا۔ شادی کے 2 سال بعد اللہ نے انہیں ولید سے نوازا اور ان کی زندگی مکمل ہو گئی۔ ان کے پاس 2 بیٹے تھے، اور اس سے بڑھ کر انہیں کچھ نہیں چاہیے تھا۔ اس کے پاس اپنا موبائل نہیں تھا، بس ناہید بیگم کے پاس موبائل تھا جس پر وہ اپنی دوستوں سے بات چیت کر لیا کرتی۔ ولید خان کے گھر میں آنا جانا بہت کم تھا، لیکن وہ جب کبھی بھی آتا وہ بہت ہلکی پھلکی بات چیت کر لیا کرتے۔ نظروں کا تبادلہ، میٹھی سی مسکراہٹیں اور حسین سب نے اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن دونوں کو ہی ایک دوسرے کے دل میں پھیلے ہوئے جذبات سے آگاہی تھی۔
دونوں ایک دوسرے سے شدید محبت میں گرفتار ہو چکے تھے اور ولید تو دن رات ہی اس کے سپنے بننے لگا تھا۔ وحید اور شائستہ بیگم کبھی کبھار اس کی خیریت دریافت کرنے آ جاتے یا کوئی بھی تہوار ہوتا تو مبارکباد کے لیے وہ دونوں ہی آیا کرتے تھے۔ اس شام موبائل اس کے پاس تھا، وحید کے ساتھ بھی وہ اچھی خاصی بات چیت کر لیا کرتے۔ اسے وحید بہت مخلص اور پرخلوص شخص لگتا تھا، اور ویسے بھی ولید کا بھائی تھا تو اس لحاظ سے وہ بھی اسے اپنا بھائی سمجھتی تھی۔ موبائل پر آنے والی نوٹیفیکیشن کو دیکھ کر وہ حیرت سے دیکھتی رہی۔ تم سے ملنے پہلے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ دنیا اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ جب سے تمہیں دیکھا ہے تب سے اندازہ ہونے لگا کہ خوبصورتی کیا ہوتی ہے۔ کہیں یہ محبت کا آغاز تو نہیں؟ کون؟ اس نے بلا جھجک پوچھ لیا۔ میرے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ وہی جس سے تمہارا دل منسلک ہے۔ ولید؟ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ یقیناً یہ ولید تھا۔ نمبر کہاں سے لیا آپ نے؟ امی کا۔ محب کو محبوب تک پہنچنا مشکل نہیں لگتا۔ وہ مسکراتی رہ گئی۔ اس نے کبھی کال پر بات نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی مقابل نے ضد کی، بس میسیجز پر بات چیت ہو جایا کرتی اور وہ ولید کے طرز تخاطب سے ہی تنگ دنگ رہ جاتی۔ اس کا باتیں کرنے کا انداز اسے نکھر جانے پر مجبور کر دیا کرتا۔ اسے یقین تھا کہ ولید اس سے محبت کرتا ہے، لیکن اس حد تک اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ حالانکہ جب بھی اس کی ولید سے ملاقات ہوتی بس نظروں کا تصادم ہوتا۔ وہ دیکھنے میں اسے سنجیدہ اور باوقار لگتا تھا، لیکن اس کی باتوں سے چھلکتی ہوئی بےتابیاں چند دن ہی وہ بات کر پائی، اور اس کے بعد اس نے معذرت کرتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ وہ بات نہیں کر سکتی کیونکہ اسے گھر میں اجازت نہیں ہے، اور ویسے بھی یہ چونچلے سے شادی سے پہلے اچھے نہیں لگتے۔ دوسری جانب سے مکمل خاموشی چھا گئی۔ وہ مطمئن تھی کہ ولید اس کی بات کو سمجھ گیا، لیکن قیامت تو تب ٹوٹی جب دوسرے دن اس کے گھر پر ہنگامہ برپا ہو گیا۔ ناہید بیگم ان کے گھر پر موجود تھی اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ انہیں سمجھنے میں غلطی ہو گئی۔ نکاح نہیں تھا، منگنی تھی، اور منگنی توڑی بھی جا سکتی ہے کیونکہ اس میں بچوں کی خوشی شامل ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ جب انہوں نے کہہ دیا کہ وحید اور عائزہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، وہ دنگ رہ گئی تھی۔ وحید ان کے ساتھ ہی تھا، وہ حیرت اور بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ موبائل ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ میرے پاس تمہارے سارے میسیجز ہیں۔ کوئی نہیں جانتا وہ میں تھا یا ولید۔ میں سب کے سامنے یہ راز کھولوں گا اور پھر تمہیں کھڑے کھڑے ٹھکرا کر چلا جاؤں گا۔ اتنی حسین گفتگو کے بعد ولید تو تمہیں اپنانے سے رہا۔ اس نے خود انکار کیا، وحید نے کہہ دیا تھا، اور اس کی ساری کائنات زلزلوں کی زد میں آ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، وہ اتنی بڑی سازش کا شکار ہو گئی۔ وہ کچھ بھی نہیں کر پائے۔ گھر والوں نے اس پر کوئی خاص اعتماد نہیں کیا تھا، اور پھر اس کی خاموشی ہاں ثابت ہو گئی۔ صرف 10 دنوں کے اندر اندر ہی وحید اس کے ساتھ رخصت ہو کر اس گھر میں آ چکی تھی۔ اس روز اس نے نکاح سے پہلے ولید کی آنکھوں کا ٹوٹا ہوا مان دیکھا تھا۔ وہ بس دکھ اور تعصب سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ کچھ نہیں کر پائی، بس آنسو چپک کے اس نے حلق میں اتار لیے تھے، اور وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ چپ اس کی زندگی کو تباہ و برباد کر دے گی۔ وہی چند دن اس کے ساتھ ٹھیک رہا، اور ان چند دنوں میں ولید بیرون ملک چلا گیا۔ عائزہ بیگم بھی ولید کے جانے کے بعد ہی کم کم اس حویلی میں رہا کرتی تھیں۔ زیادہ تر وہ اپنے آبائی گاؤں میں چلی جاتی، اور وہاں زمینی معاملات بھی انہوں نے ہی دیکھنے تھے جنہیں وہ سلطان صاحب کی وفات کے بعد دیکھتی چلی آ رہی تھی۔ اب اسے اندازہ ہوا تھا کہ پل پل مرنا کسے کہتے ہیں۔ وہی لوگاری نے اسے صحیح معنوں میں زندگی کی اذیتوں سے دوچار کر دیا تھا جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ بے ضرر سی معصوم لڑکی اس ساری زندگی کے لیے مشکوک لگنے لگی۔ وہ حسن پرست انسان تھا، بس محبت کے دعوے کر کے چند دن عیاشی سے گزار لینے کے بعد اکتا جانے والا شخص، ایسا شخص جس سے ہر وقت ولید کے تانے دیا کرتا۔ اس نے کہہ دیا تھا کہ ولید اس کا ماضی تھا، اس کے ساتھ صرف اس کی منگنی ہوئی تھی، اور پھر وحید نے عیاری سے وہ سب کچھ ختم کروا دیا۔ اب اس کا نام لینا نہیں بنتا، لیکن یہ سب کچھ آسان نہیں تھا۔ وحید نے تو گویا ولید کے نام کو اس کے لیے دوا بنا لیا تھا۔ صبح شام اس کے نام کی تسبیح کرتے ہوئے مجھ سے جلاتا رہتا، اور وہ چپ چاپ سلگتی چلی آ رہی تھی۔ 2 سال اس نے جس اذیت سے گزارے تھے صرف وہ جانتی تھی، اور اس کا خدا جانتا تھا۔ وہ واپس نہیں جا سکتی تھی، واپس رکھا ہی کیا تھا۔
واپس جا کر وہ کیا کرتی؟ اور پھر خدا نے اس کی گود میں 2 ننھی پڑیوں کو ڈال دیا۔ وہ صرف اس کی ذات سے اکتایا ہوا شخص نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی اولاد سے بھی اکتایا ہوا شخص تھا۔ اس کی زندگی میں آنے کے بعد اسے پتہ چلا تھا کہ وہ شائستہ بیگم اور ولید سے صرف دکھاوے کی محبت کرتا ہے۔ ان سے جتنی نفرت اس شخص کو ہے، شاید دنیا میں کسی کو بھی نہ ہو۔ حالانکہ شائستہ بیگم کا رویہ بہت نارمل تھا۔ وہ بہت مہذب خاتون تھی۔ اسی عرصے میں ولید کی بھی واپسی ہو گئی۔ اس نے بس 2 سال بیرون ملک گزارے تھے۔ وہ پہلے سے بہت بدل گیا تھا، بہت ڈیسنٹ، پروکار، پہلے سے شاندار پرسنالٹی رکھنے والا۔ اس نے آ کر اپنا بل بوتے پر کاروبار شروع کیا، جس میں وہ دن بدن ترقی حاصل کر رہا تھا، اور یہ بات بھی ولید کے لیے کسی بڑے صدمے سے کم نہیں تھی۔ ولید کے سامنے تو بالکل نارمل بیہیو کرتا، لیکن ولید کے آنے کے بعد جو مصیبت عائزہ پر ٹوٹی ہوئی تھی، وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جب اس رات وحید نے اس پر قیامت برپا کر دی، اس نے اپنی بیوی کی چند ویڈیوز اور تصویریں موبائل میں رکھی اور اسے کہا تھا کہ اگر وہ اس کی بات نہیں مانے گی تو وہ اسے سازش کا شکار کرے گا، اپنی ایسی گھناؤنی سازش کا شکار جس کے بارے میں اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ وہ بے اختیار اس کے پیروں سے لپٹ گئی، لیکن وحید نے اسے دھکیلتے ہوئے دور پھینک دیا تھا۔ اس نے وہ بے باک سا نائٹ ڈریس اس کے سامنے پھینک دیا۔ یہ پہن کر تم ولید کے کمرے میں جاؤ گی، اسے اپنے قریب لانے کی کوشش کرو گی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ شخص اس سے کیا چاہتا ہے۔ وہ منت سماجت کرتی رہ گئی۔ اسے اپنی عزت عزیز تھی، مقابل کی عزت عزیز تھی، لیکن اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسے کہہ دیا اس کی تصویروں کو انٹرنیٹ پر وائرل کرنے کے بعد اسے بد کردار کہتے ہوئے طلاق دے دے گا، اور پھر ساری زندگی وہ اپنی بیٹیوں کے لیے ترس جائے گی، اس کی معصوم سی بچیاں جن کے بغیر وہ بھلا کیسے جی سکتی تھی۔ وہ اس رات بے بسی کی موت مرتے ولید کے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے بھرپور تاکید کی تھی وہ ولید کو اپنی جانب راغب کرنے کی کوشش کرے اور وہ سب کچھ کر لے جو وہ چاہتا ہے، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ وہ ولید کے کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ رات کا وقت تھا، لیکن وہ ابھی تک جاگ رہا تھا۔ جب سے وہ وحید کی زندگی میں آئی تھی، اس نے کوئی تعلق بھی اس کے ساتھ نہیں رکھا تھا۔ وہ سب کچھ فراموش کر چکا تھا، لیکن اسے اپنے سامنے اس حال میں دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ تم یہاں کیا کرنے آئی ہو، اور یہ کیسا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے؟ ولید کی آواز پر وہ مزید کپکپا گئی۔ پلیز مجھے اپنا لو ولید، پلیز۔ اس نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ یہ میری اور میری بیٹیوں کی زندگی کا سوال ہے۔ ولید اسے دیکھتا رہ گیا اور اگلی پل اس نے دھکیلتے اسے خود سے دور کر دیا تھا۔ خبردار، اگر میرے قریب آنے کی کوشش کی تو شرم آنی چاہیے تم جیسی بد کردار عورت کو۔ وہ ہلکی سرگوشی میں بات کر رہا تھا، جبکہ وہ روتے ہوئے شدت سے کانپ رہی تھی۔ وحید کو لگا تھا کہ ولید کی پرانی محبت جاگ جائے گی، اسے پل بھر میں اپنے بازوؤں میں سمیٹ لے گا، لیکن اس رات وہ ہمیشہ کے لیے ولید کی نظروں میں گر گئی تھی۔ ولید نے اسے سمجھایا تھا، شاید اس کے ساتھ تعلقات بنانا چاہتی ہے۔ اس نے دھکیلتے اسے اپنے کمرے سے نکال دیا۔ وہ پوری رات باہر سسک کر پڑی رہی، لیکن وحید نے اسے اندر نہیں آنے دیا۔ اپنا پلان چوپٹ ہو جانے کی وجہ سے وہ آگ بگولا ہو گیا۔ بلڈ پریشر اور شوگر کا مریض تو وہ پہلے سے ہی تھا۔ اس روز شائستہ بیگم گھر نہیں تھی۔ ولید نے ان کے کمرے سے آتی ہوئی آوازوں کو سنا۔ اس کا بھائی دھاڑتے ہوئے عائزہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے بھائی کو سب کے بارے میں کیسے پتہ چلا، لیکن وہ اس کے سامنے شرمندہ تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ بھائی کا سامنا کرتا۔ اچانک خاموشی، اور پھر اس نے عائزہ کی چیختی ہوئی آوازوں کو سنا۔ وہ دوڑتے ہوئے وہاں گیا۔ اس نے فرش پر گرے ہوئے وحید لغاری کو دیکھا۔ اسے فوراً ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا، مگر شدید غصے میں آنے والے ہارٹ اٹیک سے وہ زندہ نہیں بچ پایا، اور ہاسپٹل میں اس کے ساتھ سانسوں کی ڈوری ٹوٹ گئی۔ یہ سب کچھ اچانک تھا، لیکن حد سے زیادہ بھیانک تھا۔ ہسپتال کے کوریڈور میں اس نے شائستہ بیگم اور ناہید بیگم کے سامنے اپنی غلطی کا اقرار کیا تو شائستہ بیگم نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ شاید وہ ساری زندگی کسی غلط فہمی اور بدگمانی میں گزار دیتا، اسے کبھی حقیقت کا علم نہ ہوتا، لیکن شائستہ بیگم نے جو کچھ جانا تھا سب کچھ اس کے سامنے رکھتے ہوئے اسے آئینہ دکھا دیا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ کیسے وہ دن رات اسے ولید کے نام پر طعنے دیا کرتا تھا۔ بھلے وہ زیادہ حویلی میں نہیں رکتی تھی، لیکن جب بھی انہوں نے اس حویلی میں رکنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے اسے وحشت ناک سچائی کو دیکھا تھا کہ وہ بری طرح چیختے ہوئے عائزہ پر حاوی رہا،
اور ولید کی ان کی زندگی میں مداخلت رہی، اور پھر باقی کہانی اس نے ناہید بیگم کی زبان سے سنی تھی۔ وہ بھلا کیسے یقین کر سکتا تھا؟ اس کا بھائی اس کے لیے کل کائنات تھا، جسے وہ ساری زندگی اپنا سگا بھائی سمجھ رہا تھا۔ وہ کیسے اس کے لیے نفرت کا باعث بن سکتا تھا؟ وہ دونوں دنوں کے بعد اسے ہوش آیا، لیکن اس نے سب گھر والوں سے ملنے سے انکار کر دیا۔ ناہید بیگم اسے اپنے ساتھ لے کر گئی تھی کیونکہ اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا وہ حویلی میں کسی سے بھی ملاقات نہیں کرے گی۔ ولید نے کوشش کی تھی لیکن اس سے ناکامی کا سامنا ہوا۔ وہ ناکام سا گھر واپس لوٹ آیا۔ سچائی جاننے کے بعد دل عجیب سے وسوسوں کا شکار تھا۔ جب اس روز اس نے وحید کے کمرے کی تلاشی لی، جس سچائی سے وہ آج تک نظریں چراتا تھا، وہ سچائی منہ کھولے اسے نگلنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ وہ ساری ویڈیوز اور تصویریں وحید کی گیلری میں آج بھی موجود تھیں، جنہیں وہ بلیک میلنگ کے اس لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اس کی ڈیتھ کے بعد یہ موبائل ایسے ہی آف کر کے الماری میں رکھ دیا گیا۔ شاید یہ واحد ثبوت تھا جو اس معصوم سی بے ضرر لڑکی کی بے گناہی کو ثابت کر سکتا تھا۔ پراپرٹی کے چند ایسے کاغذات جن میں واضح اس بات کو مینشن کیا گیا تھا کہ سارا حصہ ولید سے چھین کر صرف اپنے حصے میں لایا جائے۔ باپ کی وصیت پر ترمیم کی کوششیں، سب کچھ اس کے سامنے تھا۔ وہ بس مایوسی سے سر جھکائے بیٹھا رہا۔ کچھ بھی نہیں ملا۔ ایک بے بنیاد سے لالچ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہاتھ آیا تھا، اور وہ لالا جی وہی لغاری کی موت کی سبب بنے۔ کتنے دن تو وہ خود سے بھی شرمندہ پھرتا رہا۔ اس نے محبت کی تھی، عائزہ سے بے پناہ محبت، اس کی ساری محبتوں کی اکلوتی وارث تھی، لیکن جس روز اسے پتہ چلا کہ وہ اس کی بھائی سے منسلک ہے، اس نے چپ چاپ اپنے قدم واپس ہٹا لیا، کیونکہ وحید نے اسے کہہ دیا تھا کہ اگر اس لڑکی کو اپنا بھی لے گا تو اس کی رگ رگ پر وہی لغاری کا نام لکھا ہے، تو وہ اس کا جسم تو حاصل کر پائے گا لیکن روح نہیں، اور اسے تو عائزہ کی روح سے محبت تھی۔ اس نے ہمیشہ بدگمانیوں کو اپنے ذہن میں جگہ دی۔ اس نے اس بے ضرر سی لڑکی کی ملتجی نظروں میں امٹتے ہوئے پیغام کو نہیں سنا تھا۔ اس نے محبت پر یقین نہیں کیا۔ شائستہ بیگم بچیوں سے ملنے کے لیے بےتاب تھی، انہیں کوئی روک ٹوک نہیں تھی، لیکن پھر بھی ایک شرمندگی تھی جو انہیں وہاں جانے نہیں دے رہی تھی۔ اس رات انہوں نے ولید کو اپنے کمرے میں بلا کر اسے خاص تاکید کی تھی کہ وہ جائے اور اپنی بیوی کو منا کر لے آئے۔ اس سے محبت کرتی ہیں، ضرور مان جائے گی، غلطی چاہے جتنی بڑی ہو، لیکن اس کے دروازے پر جانے سے معاملہ حل ہوگا۔ اور بلا کر اس روز اس کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے صاف انکار کر دیا تھا، وہ کسی سے بھی ملاقات نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے بھائی عابد نے ولید کو جانے کے لیے کہہ دیا، لیکن ولید ڈٹا رہا۔ میں صرف ایک بار اسے دیکھنا چاہتا ہوں، اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، عابد بھائی، صرف ایک بار۔ اور عابد نے بلا کر اسے اندر بھیج دیا۔ وہ بس منہ پھیر کر روتی رہی تھی۔ ڈاکٹر نے سختی سے کہا تھا کہ اسے کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہ دی جائے۔ وہ تو خود کو اس کے سامنے سر اٹھا کر بات کرنے کے بھی قابل نہیں سمجھ رہا تھا۔ وہ بس سر جھکائے روتا رہا۔ دونوں طرف سے خاموش آنسو جاری تھے۔ قدرت نے انہیں ایک بار پھر ملنے کا موقع دیا، اور وہ موقع بھی اس نے بدگمانیوں کی نظر کر دیا۔ آپ کی محبت میں کھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں تھا ولید صاحب، مجھے اس محبت کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑی، اس نے کہہ دیا، اور ولید نے تڑپتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھیں۔ کیا میری محبت اس قابل نہیں ہے کہ اسے ایک موقع دیا جائے، ایک آخری موقع؟ کیونکہ تم بھی تو بدنامی کی خوف سے کسی اور کا ہاتھ تھام چکی تھی، ایک ایسے شخص کا ہاتھ تھام لیا تم نے جس نے تمہاری زندگی برباد کر دی، جو ہماری محبت کو نگل گیا۔ محبت میں جتنی قصوروار تم ہو اتنا ہی قصوروار میں ہوں، اور اگر مجھے ایک موقع فراہم نہ کیا گیا تو یہ سراسر ناانصافی ہوگی۔ وہ بے قراری سے کہہ رہا تھا، اور پھر اس نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ پلٹ جائیں ولید، میرے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے کسی کے لیے بھی۔ شاید محبت میرے قابل نہیں تھی، یا پھر میں محبت کے قابل نہیں تھی۔ وہ اسے کسی صورت معاف نہیں کر سکتی تھی، یا پھر خود کو اس قابل نہیں سمجھ رہی تھی کہ خود کو ایک بار پھر موقع دیتی۔ ولید پلٹ گیا، لیکن اس نے ہار نہیں مانی تھی۔ اگلے ہر آنے والے دن وہ اس کے دروازے پر آتا رہا، اور پھر قدرت بھی ایک ایسا موقع فراہم کر دیا تھا کہ اسے مجبوراً ولید اور اپنے رشتے پر غور کرنا پڑا۔ جس روز ڈاکٹر نے اسے بتایا تھا کہ اگین پریگننٹ ہے، وہ بس بغیر کسی تاثرات کے بیٹھی رہی، تو کیا مقدر یہ چاہتا تھا کہ وہ ایک بار پھر اس کے دسترس میں چلی جاتی، جو ہر روز بے تابی سے اس کے دروازے پر آتا اور واپس پلٹ جاتا۔
شائستہ بیگم بھی اسے 20 مرتبہ منانے کے لیے آ چکی تھی، لیکن اس کا ایک ہی جواب تھا۔ اس روز بھی وہ حد سے زیادہ بےتاب تھا۔ 2 بچوں سے ان کا باپ تو مقدر نے چھین لیا، کیا تم ہمارے بچے کو بھی باپ کے سائے سے دور رکھو گی؟ اٹھتے ہوئے اس کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ میری محبت قابل رحم ہے، اسے ایک موقع دے دو۔ اور اس روز اسے ہار ماننا پڑی۔ اگر وہ ایک بیوی بن کر سوچتی تو شاید اپنی ضد پر قائم رہتی، لیکن وہ ایک ماں تھی، اور ماں تو اولاد کی خاطر ہر ضد کو بھول جایا کرتی ہیں۔ اس روز وہ اس کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ شائستہ بیگم نے پرتپاک طریقے سے اس کا استقبال کیا تھا۔ پوری حویلی جیسے اسے دیکھ کر مسرور تھی۔ فرید اسے سنبھالتے ہوئے کمرے میں لے کر آیا تو کمرے کا منظر دیکھ کر وہ مسکراتی رہ گئی۔ کمرے کو سرخ گلابوں سے سجایا گیا تھا۔ اس نے مصنوعی اور غصے سے ولید کی جانب دیکھا۔ کہ بابا دولہا بننے کا شوق جا نہیں رہا ولی صاحب؟ سہاگ رات ضائع کر دی تھی تو سوچا اس بار خود کو موقع دوں۔ وہ بے باکی سے آنکھ دباتے ہوئے کہہ گیا، اور وہ سر چہرے کے ساتھ ساتھ جھکا کے۔ لگتا ہے مغربی ماحول نے اچھا خاصا اثر ڈالا ہے آپ پر۔ ولید نے اس کی پشت کو تھام کر اس کی گردن پر اپنے لب رکھے تھے۔ میری بیوی دنیا کی ہر لڑکی سے حسین ہے، یہ مغربی حسینائیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے وہ اسے خاموش کروا گیا تھا۔ ایک ایسے حسین وعدے کو رقم کرتے ہوئے وہ ایک نئی شروعات کر رہے تھے جس کے ساتھ ان کا اختتام بھی حسین ہونے والا تھا۔ مقدر بار بار موقع نہیں دیا کرتا، اسی لیے اپنے اپنے محبوب سنبھال کر رکھیں، اس سے پہلے کہ کسی کی بدگمانی کی نظر ہو جائے۔ اگر ہماری آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی تو فیڈ بیک دینا مت بھولیں، اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔